غصہ تو ہمیں آتا ہے ہمارے ارد گرد جو گھٹ رہا ہے اس کی وجہ سے کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. مجھے گھن آتی ہے کہ کوئی ایک کمزور ہے اس پر زبردستی کر رہا ہے، مجھے گھن آتی ہے کوئی عورت سے بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے گھن آتی ہے کوئی غفلہ کر رہا ہے. ویسے تو اول تو میں فلموں میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسمیتا پاٹل کی وجہ سے میں فلموں میں آیا، اسے بہت ہی زبردستی کی. ایک بار قرآن ٹھیک سے پڑھتا یا صرف پڑھتا تو بھی سمجھ جاتا مسلم ایمان کیا ہوتا ہے. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے. یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک اور شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے رہنما ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے. یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں کیا ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے، جب تک اسے اپنی زندگی میں عمل نہ کرے. یہ ساری قرآن مجید کی نعمتیں انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد. الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید. لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے. اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، ہمیں ایک اونچا عہدہ دے رہا ہے. جب بھی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی اونچا عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. قرآن آتا ہے لفظ قرأ سے، جس کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہے کتاب، پڑھو. قرآن کو کہا گیا فرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. فرقان، کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ، وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے. جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے،
हमें कैसे पता लगेगा क्या हक है और क्या बातिल है। इसीलिए कुरान मजीद को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम तहकीक करेंगे अक्सर मुसलमान कुरान मजीद को समझ के क्यों नहीं पढ़ते। सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को नहीं समझ के पढ़ने का, वो ये है कि हम अरबी ज़बान नहीं जानते। आज सारी दुनिया में 700 करोड़ इंसान हैं और तकरीबन 150 करोड़ मुसलमान हैं, यानी 20% से ज्यादा, 20 से 25% सारी दुनिया में सारे इंसानों में से मुसलमान हैं। और अरब सिर्फ मुसलमानों में 15% है और चंद और लोग हैं, चंद फीसद मुसलमान हैं जो अरब ना होने के बावजूद अरबी जबान जानते हैं। आज दुनिया में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 150 करोड़ में से 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 80% से ज्यादा मुसलमान अरबी नहीं जानते। जब भी कोई इंसान पैदा होता है वो मां के पेट में से कोई भी जबान नहीं जान के पैदा होता है। वो पैदा होने के बाद सबसे पहली जबान जो सीखता है वो अपनी मादरी जबान है, ताकि वो अपने फैमिली के लोग से गुफ्तगू कर सके, उनको समझ सके। उसके बाद वो माशरे की जबान सीखता है ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। और जब वो स्कूल या कॉलेज में जाता है तो जिस जबान में तालीम हासिल करता है वो जबान सीखता है। अक्सर दुनिया में लोग कम से कम 2 या 3 जबान तो जानते हैं, कम से कम 2 या 3 जबान जानते हैं। कुछ लोग 4 या 5 जबान जानते हैं, कुछ लोग 6 या 7, कुछ लोग को कहते हैं लिंग्विस्ट, बहुत सारे जबान जानते हैं। लेकिन अक्सर कम से कम इंसान 2 या 3 जबान तो जानता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम वो जबान भी जाने जिसमें हमारा आखिरी पैगाम, हमारे रब, हमारे खालिक ने आखिरी पैगाम भेजा, क्या वो जबान हमें नहीं जानना चाहिए? मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में, और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनप्टा का। मम्मी ऑफ मनप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त था, उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, वहां एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। तो मॉरिस बुकेल को यह पता चला कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें यह लिखा है कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। वो चौंक गए और वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े, और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान मजीद को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 50 साल की उम्र में अरबी सीखी। आप सोच सकते हैं, एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीख रहा है कुरान मजीद को समझने के लिए। और
قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اور سائنس۔ تحقیق کے بعد ڈاکٹر مورس بکیل نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی، جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ اور ڈاکٹر مورس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے، لیکن بائبل میں کئی ورسز ہے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں۔ یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری، یہ کہنے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سبحانہ ڈاکٹر مورس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں، اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر مورس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے روکنے کے لیے، لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر مورس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان ہے، اور یہ معجزہ زبان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا 100% ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں، لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں، اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتہ لگے گا۔ اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے۔ اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھیے، اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، اگر فرینچ میں مہارت ہے تو فرینچ میں پڑھیے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے، تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام کو سمجھ سکیں۔